بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات خدا کیوں نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم نے مولدین کے اس سوال کا جو آپریشن کیا تھا کہ اگر ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ کی ذات ہے پھر بتائیے کہ خدا تعالیٰ کا خالق کون ہے۔ اگر ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے پھر بتائیے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے اس سوال پہ جو ہے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ کائنات خدا کیوں نہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا فلسفیکل جو ہے وہ مثال دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اپنے کمرے میں کچھ کتابیں جو ہے ٹیبل پہ رکھ کے باہر جاتے ہیں، پھر جیسے ہی واپس آتے ہیں تو وہ کتابیں جو ہے ٹیبل کے بجائے نیچے گری پڑی ہو تو ہمارے ذہن میں ایک دم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ تو کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر متعدد جو ہے مخلوقات ہیں، مختلف جو ہے چیزیں ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق نہیں ہے، پھر ہم اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ یعنی ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک ایکسٹرنل فورس کا متلاشی ہوتا ہے۔ اب آئیے کیا کائنات جو ہے وہ اس سوال کی محتاج ہے یا اس سوال کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یونانی دور سے لے کر تقریباً 20ویں صدی عیسوی تک جو ایتھیسٹ تھے، مادہ پرست تھے، ان کے پاس یہ دلیل تھا کہ کائنات جو ہے وہ لامحدود وقت سے ہے، وہ اب بھی رہے گی، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ خود بخود بن گئی ہے اور اس کا کوئی جو ہے خالق نہیں ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا تعالیٰ کے وجود کو جو ہے انہوں نے فرسودہ مانا، معاذ اللہ۔ اب تقریباً 20ویں صدی کے اندر بگ بینگ تھیوری نے یہ واضح کر دیا کہ کائنات جو ہے وہ کسی محدود وقت سے ان کا آغاز ہوا ہے، اور سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس نے یہ بتایا کہ کائنات جو ہے مختصر وقت کے لیے ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا انحطاط شروع ہو جائے گا۔ یعنی کائنات جو ہے اب انحطاط کے راستے پہ ہے، اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یعنی کائنات کا جو ہے آغاز بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ یعنی کائنات کی ایک ابتدا بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد انتہا یعنی قیامت بھی آ جائے گی۔ اب جو ہے اس پر متعدد کتابیں لکھی گئی، جیسے اسٹیون وین برگ نے ایک کتاب لکھی تھی دی فرسٹ 3 منٹ، اور اس کے علاوہ پال ڈیوس نے ایک کتاب لکھی تھی دی لاسٹ 3 منٹ۔ اس میں تو حتیٰ کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ کائنات کس سال میں ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت کب آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ لنکن بارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی کائنات، اور ڈاکٹر آنسٹائن مجلس ترقی ادب سے یہ اردو میں شائع ہو چکی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کائنات کی اگر ابتدا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو کسی ایک طاقتور فورس نے جو ہے وہ وجود میں لایا ہے۔ اب جو خدا تعالیٰ کے جو وجود کے انکاری تھے یعنی ایتھیسٹ تھے، ان کے پاس 3 دلائل تھے۔ ایک تھا محض اتفاق، یعنی کائنات جو ہے وہ محض اتفاق سے پیدا ہوگی، یعنی خود بخود بن گئی۔ لیکن اس پر جو ہے راجر پیٹر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ کائنات کا محض اتفاق میں آنا 123 یعنی 0 سے 123، ایک کے بعد اگر 123 صفر دیں، 0 دیں، تو یعنی 123واں حصہ کا صرف ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، اس سے ہم یہ جو ہے وہ یہ محض خیال کر سکتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ اتفاق سے پیدا ہوئی۔ یعنی یہ ایک انسانی جو ہے وہ کیلکولیشن بتا رہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے سامنے جو ہے کائنات کا جو ہے وجود میں اتفاق میں وجود آنا یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے دلیل خدا تعالیٰ کی جو ایگزسٹنس آف گاڈ کو غیر ثابت شدہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دیا وہ تھا لا آف کاسیشن، یعنی اصول تعلیم۔ اصول تعلیم کو ہم چھوٹے سے مثال سے سمجھتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 اینٹیں جو ہے وہ نیچے اوپر رکھ دیں، اور اس کے بعد جو بنیاد کی جو اینٹ ہے وہ ہم اگر کھینچے تو ساری کی ساری اینٹیں جو ہے وہ 1 by 1 گرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے جو لا آف کاسیشن کے جو ماننے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کائنات میں پہلے ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، 1 by 1 ایسے جو ہے حادثات ہوتے چلے گئے، اور اس کو ان حادثات کو انیشیٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ خود بخود ہوتے چلے گئے۔
اس سے انہوں نے جو ہے وہ یہ نظریہ لیا کہ کائنات میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں، جو بھی مخلوقات ہوئے ہیں، جیسے اربوں خربوں جو گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، انسان ہیں، پرندے پودے وغیرہ، سب کچھ جو ہے وہ خود بخود بن گئے، اس کو بنانے والا کوئی بھی نہیں. اور تیسرا جو ان کا دلیل تھا وہ یہ تھا کہ لاز آف نیچر کے بارے میں جو ہے وہ تقریباً انہوں نے بہت بڑا چڑھا کر جو اس نظریے کو خدا تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا کر دیا. لیکن آج کی سائنٹیفک دور کے اندر یہ بھی بس جو ہے وہ فرسودہ بن گیا ہے. ایک جو ہے ایتھیسٹ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن یہ کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو لاز آف نیچر ہے وہ کسی چیز کے بارے میں، یعنی اس کے ایکشن کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئی، لیکن اس کے پرپز کے بارے میں نہیں بتاتے کہ یہ کیوں ہو گئی. یعنی فار ایگزامپل انسان کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے آ گیا، لیکن انسان کے بارے میں لاز آف نیچر یہ کبھی نہیں بتاتے کہ وہ دنیا کے اندر یا اس کائنات کے اندر کیوں آیا. اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے بارے میں دلیل دینا شروع کر دیں، ہم جب دلیل دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد، یعنی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی خالق، خدا کا خالق نہ ہو. لیکن جب کائنات کے بارے میں وہی سیم نظریہ رکھ رہے ہیں جو ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں رکھ رہے ہیں، یعنی ہم خدا کے بارے میں یہ نظریہ رکھ رہے ہیں کہ خدا کا کوئی خالق نہیں، اور وہی جو ہے ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ رکھ رہے ہیں کہ کائنات کا جو ہے وہی خالق، کوئی خالق نہیں ہے. پھر صرف اعتراض جو ہے وہ جو مذہبی لوگ ہیں ان پہ کیا جاتا ہے، اپنے آپ پر کیوں نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر کائنات کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، اس سے یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، کائنات کا کوئی خدا ہو، کائنات کو جو ہے وجود میں لانے والا ایک خدا ہو، اس سے خدا تعالیٰ کا وجود کیسے ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے ایک سوال ہے. لیکن آج ایک پہلے یہ جو نظریہ تھا کہ کائنات کو چلانے والی 4 مٹیریل میکینیکل فورسز ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ میں ایک جو ہے فورس مانا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسی طاقت ہے جو کائنات کو وہ گورن کر رہی ہے، یعنی رن کر رہی ہے، اس کو چلا رہی ہے. اور اس کے بعد بھی تقریباً سائنٹیفک فیلڈ کے اندر آج تو متعدد کتابیں لکھی جا رہی ہیں. جیسے سر جیمز جونز ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی مائسٹیریس یونیورس، پراسرار کائنات کے نام سے اردو میں بھی ان کا ترجمہ شائع ہوا. اس میں انہوں نے لکھا کہ کائنات جو ہے اس کو چلانے والا ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، وہ میتھمیٹیشین ہے. وہ میتھمیٹیشین کون ہے؟ وہ یقیناً خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب لکھی گئی جو سب سے بڑی مشہور بھی ہوئی، جس میں 40 سائنٹسٹ امریکن سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ کائنات کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے. اور اس کتاب کا نام تھا دی ایویڈنسز آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. اس کے اندر ایک بہت بڑے جو سائنٹسٹ تھے جس کا نام تھا ایڈورڈ لیتھل ٹیشر، اس نے یہ کہا کہ کائنات اگر ابتدا بھی رکھتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، تو یہ یقیناً ماننا پڑے گا کہ وہ کسی ایک خدا تعالیٰ کی محتاج ہے. یعنی ایک جو چیز جو آغاز بھی رکھتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ جو ہے فنا نہ ہو، لا فانی ہو، یعنی نہ ان کو موت آئے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہو، جبکہ کائنات کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات جو میٹر سے بنی ہے، مادے سے بنی ہے، تو وہ تو ایک جو ہے بے شعور ہے، مادے کے اندر شعور نہیں ہے. یعنی ایک کتاب جو ہے اس کے اندر شعور نہیں ہے کہ وہ مجھے کون پڑھ رہا ہے. تو ایک چیز جس میں شعور نہیں ہے وہ کسی باشعور مخلوق کو جنم کیسے دے سکتی ہے؟ جب میٹر کے اندر خود میں شعور نہیں ہے تو وہ ایک باشعور انسان کو کیسے خود بخود جو وجود دے دیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ایسا ہی دعویٰ کرنا ہے جیسے ایک بندہ ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میں PhD ہولڈر. یہ خیر پاکستان میں ہو سکے ہو جاتا ہو، لیکن دنیا کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو کائنات جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ایکسپلینیشن خود بخود نہیں کر سکتی. اس کے لیے ایک گاڈ کا، ایک کریٹر کا، ایک جو ہے اللہ کا وجود ماننا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وجود ایک سائنٹیفک ٹروتھ بن گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے
کہ سائنس جس کی فیلڈ جو ہے سائنٹیفک جو آج جو بھی نظریات ہیں وہ صرف ہی صرف میٹر یا جو بھی چیزیں ہیں ان کے پرپز پہ بات نہیں کرتے بلکہ ان کے ایکشن پہ بات کرتے ہیں. تو ہم جو ملحدین ہیں یا جو منکرین خدا ہیں یا جو منکرین مذاہب ہیں ان کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ اس چھوٹی سی زندگی میں خدا تعالیٰ کے وجود کو سمجھیں, اللہ سے رجوع کریں, اللہ کی طرف آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے سے آپ کی جو زندگی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی. آپ کی زندگی اگر کل قیامت کے دن آپ خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور اگر خدا نے یہ پوچھا کہ آپ نے کیوں میرا انکار کیا جبکہ یہ ایک حقیقت تھا, تو آپ کے سامنے آپ کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. ہم یہ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے خدا کی طرف آ جائیں, خدا کے بندے بن جائیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور جو متلاشی حق ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کی, اگر پسند آ جائے تو اس تحقیق کو جو ہے سب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ چھوٹی سی کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.